بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک عظیم سلطنت جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، موجودہ دور کی الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، یونان، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، مقدونیہ، سربیا، کوسوو اور ہنگری کے علاقے سلطنت میں شامل تھے، اور اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے۔ 3 براعظموں اور 6 صدیوں پر پھیلی یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے دنیا کی سپر پاور بنی، اور پھر کیسے یوں زوال پذیر ہوئی کہ آج اس کی داستان بھی نہیں ہے داستانوں میں۔ میں ہوں مہر قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لورز آف نالج۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عظیم الشان عثمانیہ سلطنت کی عروج و زوال کا پہلا حصہ دکھائیں گے۔ یہ اناطولیہ ہے، اس کے مشرق میں یہاں سلجوقوں کی حکومت تھی۔ یہ سلجوق ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ سارا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومن امپائر اناطولیہ اور یورپ کے مشرقی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مرکز یہ قلعہ تھا جسے قسطنطنیہ کہتے تھے، لیکن آج اسے زمانہ استنبول کے نام سے جانتا ہے۔ اس رومی سلطنت کو بیزنٹائن امپائر یا ایسٹرن رومن امپائر کہتے تھے۔ ناظرین، یہ خوبصورت جھیل لیک وان ہے۔ یہ اناطولیہ کی خوبصورت ترین جھیل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جھیل میں ایک مگرمچھ اور مچھلی کی ملی جلی شکل والا مونسٹر رہتا ہے۔ معلوم نہیں رہتا ہے یا نہیں، لیکن جھیل کا نظارہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ اس کے کنارے پر یہ خوبصورت تاریخی چرچ دیکھیے، جس کی دیواروں پر بائبل کی ایک مقدس داستان لکھی ہوئی ہے۔ اس جھیل کے اس کنارے پر 1000 سال پہلے بظاہر مختصر لیکن تاریخ کا دھارا موڑ دینے والی جنگ ہوئی۔ اس تاریخی جنگ کی یاد میں یہاں ہر سال اگست میں ایک شاندار تقریب ہوتی ہے۔ یہ تقریب اتنی اہم ہوتی ہے کہ ترک صدر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریب میں ایک کھیل پیش کیا جاتا ہے جس میں ترک گھوڑ سوار لگامیں پکڑے بغیر گھوڑا دوڑاتے ہیں اور بھاگتے گھوڑے سے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب تیر چلاتے ہیں اور پھر نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ آج ایک کھیل ہے، لیکن 948 سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے یہی سب کر کے رومیوں سے یہ سارا علاقہ اناطولیہ چھین لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 11ویں صدی عیسوی میں اناطولیہ پر کنٹرول کے لیے سلجوقوں اور رومیوں میں اکثر جنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا علاقہ رومی سلطنت بیزنٹائن امپائر کا حصہ تھا۔ رومی سلطنت نے ترکوں کو روکنے کے لیے اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ قلعوں کی ایک طویل قطار بنا رکھی تھی، جو سرحدی چوکیوں کا کام دیتی تھی، اور ان قلعوں میں موجود فوجی دستے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن سلجوقوں کے حملے اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہیں روکنا اب سرحدی قلعوں کی بس کی بات نہیں رہی تھی۔ چنانچہ رومی شہنشاہ رومانوس نے ترک خطرے کو مستقل ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ جب رومانوس سلجوقیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت سلجوقی ترکوں کا سب سے بڑا سلطان الپ ارسلان مصر کی فاطمی خلافت سے جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ فاطمی خلافت کے کنٹرول میں بیت المقدس اور شام کے ساحلی علاقے تھے، اور الپ ارسلان یہ علاقے چھیننا چاہتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے الپ ارسلان ایک وقت میں 2 محاذوں پر تو نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس نے رومن شہنشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر رومانوس جنگ نہ کرے تو ترک اس کے علاقے پر حملہ بند کر دیں گے، اور بدلے میں رومن سرحدی فوج بھی ترک علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں نہیں کرے گی۔ رومانوس مان تو جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سلطنتوں کی درمیانی سرحد غیر واضح تھی، اور سرحدی علاقوں پر دونوں کا کنٹرول بھی کوئی زیادہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے نہیں ہو سکا، اور رومی شہنشاہ نے سلجوقی سلطنت کے بارڈر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ ناظرین، یہ ملازگرت کا علاقہ ہے۔ 1071 میں رومانوس اپنے بڑے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا اناطولیہ میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے سلجوقی سلطنت اب زیادہ دور نہیں تھی، چنانچہ الپ ارسلان کے پاس فاطمیوں سے جنگ ختم کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فاطمیوں سے جنگ روک دی اور رومی لشکر سے مقابلے کی تیاری کے لیے اپنے مرکز ایران آ گیا۔ یہاں اس نے 30,000 کا ایک لشکر تیار کیا، جس میں ماہر قسم کے گھڑ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ الپ ارسلان ایک لمبے راستے سے وان لیک کے کنارے پہنچا، اور اس نے رومی فوج کے ایک بڑے حصے کو پیچھے سے جا لیا۔ یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا جس سے رومی فوج سنبھل نہ سکی۔ رومیوں پر دوسری قیامت یہ گزری کہ ان کی فوج میں جو ترک سپاہی کرائے کے سپاہی بن کر لڑ رہے تھے، وہ عین وقت پر الپ ارسلان کی فوج سے جا ملے، جس سے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔
جس کی وجہ سے رومی فوج کی اس بڑے حصے کے حوصلے بھی پست ہو گئے جس کی قیادت بیزنٹائن امپیرر رومانوس کر رہا تھا۔ جب اس حصے سے علیہ السلام کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ رومن شہنشاہ مارا گیا ہے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے بڑے لشکر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ رومن فوج کچھ دیر تک غیر منظم ہو کر لڑنے کے بعد پسپا ہونے لگی۔ رومی جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے صرف 24 گھنٹوں میں جنگ ہار چکے تھے، لیکن جو کچھ ہونے والا تھا اس کے مقابلے میں یہ اس کا اشر بھی نہیں تھا۔ جنگ کے خاتمے پر ایک عام سلجوقی سپاہی سلطان علیہ السلام کے سامنے آیا۔ اس نے زخموں اور دھول مٹی میں اٹا ہوا ایک رومی سپاہی علیہ السلام کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ سلطان نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے۔ علیہ السلام کو یقین نہیں آیا کہ رومی شہنشاہ اس کے قدموں میں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ اس نے رومانوس کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا بتاؤ اگر میں اسی طرح تمہارے سامنے لائے جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا میں تمہیں قتل کر دیتا یا زنجیروں میں باندھ کر قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھماتا۔ علیہ السلام نے جواب دیا اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد علیہ السلام نے رومانوس سے بہت اچھا سلوک کیا، اسے اعلیٰ لباس دیا، کھانا دیا اور ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اناطولیہ کے بہت سے علاقے سلجوقیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ رومی شہنشاہ نے 15 لاکھ سونے کے سکے سالانہ خراج اور اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن ہوا وہی جو علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بھیانک سزا دوں گا۔ رومی شہنشاہ رومانوس ابھی اپنے مرکز یعنی قسطنطنیہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی باغیوں نے گھیر لیا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور ایک نیا شہنشاہ اقتدار سنبھال چکا تھا۔ باغیوں نے رومانوس کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دی، اسے قید میں ڈال دیا جہاں وہ بہت تکلیف دہ موت مرا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں یہ جگہ تاریخ میں امر ضرور ہو گئی، کیونکہ اب یہیں کہیں وہ ترک خانہ بدوش قبیلہ بھی تھا جو جانوروں کو لمبے لمبے گھاس کے میدانوں میں ہانک کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ آج اس قبیلے کو دنیا کائی قبیلے کے نام سے جانتی ہے۔ ترکوں کے دوسرے کئی قبیلوں کی طرح یہ کائی قبیلہ بھی اسی سرسبز اور خوبصورت علاقے میں بس گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کائی بہادر، جفاکش اور جنگجو طبیعت کے لوگ تھے۔ اس وقت تک اناطولیہ میں آباد دیگر قبائل جو سلجوقی سلطنت کے وفادار تھے، ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا رومیوں سے دفاع کریں۔ ایک طرح سے یہ سلجوقی سلطنت کا بفر زون تھا۔ ناظرین یہ چنگیز خان ہے۔ چنگیز خان اچھی اور خوبصورت کپڑوں کا بہت شوقین تھا۔ یہ خوبصورت کپڑے اسلامی دنیا میں بنتے تھے۔ اس نے ایران اور سینٹرل ایشیا میں کچھ تاجروں کو خوبصورت اور اعلیٰ قسم کا کپڑا لانے کے لیے بھیجا۔ ایران اور سینٹرل ایشیا پر اس وقت علاؤ الدین خوارزم شاہ کی حکومت تھی۔ خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے بھیجے تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا۔ یہ مسلمانوں کی تباہی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک قاصد کو خوارزم شاہ کے پاس بھیجا۔ خوارزم شاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ بس اب کیا تھا، چنگیز خان آندھی اور طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چین کی سرحد سے بغداد تک مسلم ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ وہ اناطولیہ تک آ گیا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے سلجوقوں کی سلطنت بھی تہس نہس کر دی اور باقی بچی ایک چھوٹی سی سلجوق کی سلطنت جسے سلاجقہ روم کہتے تھے۔ ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جس پر علیہ السلام کے رشتہ داروں کی اولادیں حکومت کرتی تھیں۔ اسی سلاجقہ روم اور رومی سلطنت کے درمیان ترکوں کا کائی قبیلہ اپنے لیڈر عثمان کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ عثمان سردار ارطغرل کا بیٹا اور سلمان شاہ کا پوتا تھا۔ یہ 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ عثمان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک دلیر انسان ہے جس کے جنگجو بھی زبردست گھوڑ سوار تھے، اتنے زبردست کہ وہ بغیر لگامے تھامے دوڑتے گھوڑوں سے شکار کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا۔ اس کے اسی رویے نے اسے اپنی فوج میں ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ عثمان نے کچھ ہی عرصے میں گھوڑ سوار ترکوں کی ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود دوسرے ترک سرداروں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔
اب وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ منگولوں کی چھوٹی موٹی ٹولیاں اس سے مقابلے کے بجائے کنی کترا کر نکل جاتی تھیں۔ عثمان رومیوں کی بیزنٹائن امپائر پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی ریاست کو وسعت دے سکے، لیکن اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ناظرین، عثمان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ یہ دریائے سنگارین ہے۔ اس دریا کے پار رومی سلطنت بیزنٹائن تھی۔ رومیوں نے دریا کے ساتھ ساتھ مضبوط چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ چوکیوں پر موجود تیر انداز عثمان کی فوجوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، لیکن پھر سن 1300 یا 1302 میں عثمان کے لیے ایک غیبی مدد آن پہنچی۔ ہوا یوں کہ دریائے سنگارین نے رخ بدل دیا اور بیزنٹائن کی مضبوط چوکیاں دریا کی کاٹ میں آ کر گرنے لگیں۔ عثمان کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ اس نے دریا پار کیا اور رومی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ ناظرین، یوں جب رومیوں نے عثمان کے حملوں کی خبر سنی تو اس کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی۔ یہاں عثمان نے وہ جنگی مہارت دکھائی جو اس نے منگولوں سے سیکھی تھی اور جو بعد میں عثمانیوں کا ٹریڈ مارک بھی بن گئی تھی۔ عثمان نے پہلے اپنا چھوٹا سا فوجی دستہ دشمن کے مقابلے پر بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس دستے نے پیچھے کی طرف واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے عین اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں عثمان اور اس کا اصل لشکر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ عثمان نے دشمن کو قریب آتے دیکھا تو پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ رومی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد عثمان نے رومیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے، جن میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل یعنی شہر بھی شامل تھا، جسے بعد میں عثمان نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ شاندار فتوحات نے عثمان کو اسی علاقے میں رہنے والے سارے ترکوں کا ہیرو بنا دیا تھا۔ اب اناطولیہ کے ترک ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے تھے۔ عثمان کا لشکر بڑا ہو رہا تھا، ساتھ اس کے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ اس کے چچا نے ایک بار اسے اس مہم جوئی سے منع کرنا چاہا تو عثمان بہت ناراض ہوا کہ اس کے فیصلوں کو چیلنج نہ کیا جائے۔ عثمان کو جب دندار چچا کی مشکوک سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے چچا کو تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا چچا رومیوں سے ملا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ شیخ ادیبالی ہے، اس وقت کی ایک عظیم روحانی ہستی۔ عثمان اہم معاملات میں شیخ ادیبالی سے ضرور مشورہ دیا کرتا تھا۔ وہ شیخ کو اپنا مرشد مانتا تھا اور شیخ کی ایک بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ادیبالی اس پر راضی نہیں تھے۔ پھر آخرکار یہ شادی ہو ہی گئی، لیکن کیسے؟ ایک روایت کے مطابق عثمان نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادیبالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر عثمان کے جسم سے ایک بڑا درخت نکلا جس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیلتی چلی گئیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلے۔ عثمان نے خواب میں دیکھا کہ 4 بڑے پہاڑوں نے درخت کی ان پھیلتی شاخوں کو سہارا دے رکھا ہے۔ پھر اچانک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم الشان شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ خواب کے مطابق یہ شہر ایسی جگہ پر تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادیبالی کو سنایا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، خدا نے تمہیں بہت بڑی سلطنت کی بشارت دے دی ہے اور تم میری بیٹی سے شادی بھی کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جس کا آغاز یوں ہوا کہ عثمان کی شیخ ادیبالی کی بیٹی رابعہ یا بالا سے شادی ہو گئی۔ بزرگ کی بتائی تعبیر اور کمزور ہوتی رومی سلطنت کے باعث عثمان کے حوصلے بہت بڑھنے لگے تھے۔ اس نے 1317 میں بیزنٹائن امپائر کے اہم ترین قلعے قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہتے ہیں، کے قریبی ایک اور بہت اہم شہر بورسا کا محاصرہ کر لیا۔ 1326 میں بورسا کے گورنر نے عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جب شہر فتح ہوا تو عثمان موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے فتح کی خوشخبری بیمار اور بوڑھے باپ تک پہنچائی تو وہ خوش ہو گئے۔ اس نے بیٹے کی تعریف کی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ساتھ وصیت بھی کی کہ موت کے بعد اسے بورسا شہر ہی میں دفن کیا جائے اور بورسا کو عثمانی ترکوں کا نیا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ چند دن بعد عثمان کی وفات ہوئی تو اسے بورسا میں ہی دفن کیا گیا، جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔